رباه عفوك إني للنور مدت يداي صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت نہیں آ سکتی جب تک یہ معاملہ نہ ہو جائے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لو۔ کچھ کے حوالے سے گزشتہ جمعات میں تذکرہ بھی کر دیا تھا، آج کچھ علامات کبریٰ کے حوالے سے بھی تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے چند ایک نشانیاں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے جو صحیح المسلم میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، نتحدث، ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وجاء اعرابی، ہماری باتوں کے دوران ایک اعرابی دیہاتی آ ٹپکا اور پیغمبر کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے آ کے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کی انتظار کرنا۔ اسی امانت کے متعلق ایک اور جامع ترمذی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دیکھو گے قیامت سے پہلے امانت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ کسی کے پاس امانت رکھی جائے گی، وہ ضائع کرنے والے ہوں گے، تمہیں امین امانت دار معاشرے میں بہت کم لوگ ملیں گے۔ اگر کوئی ایک آدمی بھی امانت دار مل گیا اور وہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت کے طور پر ہوگا۔ اس قدر بددیانتی معاشرے میں پھیل جائے گی کہ امانت دار لوگوں کو نہیں ملیں گے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے سوال دوہرایا پھر کیف اضاعتھا، یہ تو بتائیے کہ امانت کو ضائع کیسے کیا جائے گا، کس طرح امانت ضائع کر دی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی پیاری اور بڑی کمال تشریح کی۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب تمہارا والی و حاکم نہ اہل ہو جائے تو قیامت کی انتظار کرو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحیح البخاری اور مسلم میں فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ان یقل العلم، علم کم ہو جائے، یکسر الجہل، یظہر الجہل، دو لفظ بولے کہ یقل العلم، علم کم ہو جائے گا، یکسر الجہل، جہالت زیادہ ہو جائے گا، اور دوسرا لفظ بولا کہ یظہر الجہل، جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ تمہارے امام، تمہارے رہنما، تمہارے وڈیرے جو تمہیں علم سکھا رہے ہیں، جو تمہیں بتا رہے ہیں، ان کی باتوں سے، ان کے معاملات سے جہالت واضح ہو جائے، عام ہو جائے گی جہالت۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، پیچھے جاہل امام اور جاہل مفتی ہوں گے، وہ لوگوں کو جہالت کی بنیاد پہ فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں۔ ہم نے یہ بات بڑی عجیب، آج ہمارا امام ہو، خطیب ہو یا مفتی ہو یا اس کے سننے والے مقتدی ہوں یا سامعین ہوں، ہر ایک کے ذہن میں ہوتی ہے، مقتدی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ امام سے جو سوال کروں گا وہ فوراً مجھے جواب دے، جو جواب نہ دے بھلے یہ بھی کوئی عالم ہے جس سے میں نے سوال کیا ہے اور میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا، پھر وہ اپنی طرف سے جب معاشرے میں ایسی باتیں پھیل جائے کہ امام و خطیب و عالم
یا کوئی آدمی اس کو بتانا ہو اور وہ اپنی طرف سے جواب دینے لگ جائے، یہ ہے جہالت کا عام ہونا، یہ ہے جہالت کا ظاہر ہونا، یہ ہے جہالت کثرت سے پھیل جانا کہ اس کو ایک مسئلے کا پتہ نہیں اور اپنی طرف سے سینہ زوری کی بنیاد پر، اپنے ذہن کی بنیاد پہ جواب دیے چلا جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب پیغمبر کے ایک نہیں کئی واقعات ایسے آپ دیکھ لیں۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اختلاف پڑا کہ اس پیغمبر کو کہاں دفن کرنا، کوئی بھی سامنے نہیں، کسی صحابی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ پیغمبر کس جگہ دفن ہو، صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے، روح قبض ہوتی ہے، اسی جگہ پیغمبر کو دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے پیغمبر کی حدیث بیان کی، اس کے علاوہ کسی نے اپنے ذہن کا اٹکل نہیں دبایا کہ فلاں جگہ دفن کر دو، فلاں جگہ دفن کر دو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں آج بھی ایک طرف محراب النبی ہے اور دوسری طرف محراب مالکی ہے۔ ساری زندگی امام مالک نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے۔ حج کے موقع پر، دیگر مواقع پر دنیا دور دور سے تشریف لاتی کہ امام مالک مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں امام مالک سے سوال کریں گے اور وہ ہمارے جواب دے۔ امام مالک اتنے بہترین دور میں، ان کی موطا امام مالک کے حدیث کی کتاب، موطا امام مالک کے اندر امام مالک کے درمیان اور صحابی کے درمیان بسا اوقات ایک واسطہ ہے، یعنی تابعی، یہ تبع تابعی میں آتے ہیں، کبھی دو واسطے آتے ہیں، یعنی تابعی تبع تابعی اور اس کے بعد امام مالک۔ رسول اللہ سے صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، تابعی سے تبع تابعی نے سنا، اس سے امام مالک نے سنا۔ اتنا قریب ہے پیغمبر کے زمانے کے، لیکن اس کے باوجود امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی سوال لکھ کے لایا، 9-10 سوال لاتا ہے، لا کے امام صاحب سے سوال کرتے، ان سوالوں میں صرف 2 سوالوں کا جواب دیتا ہے امام مالک، باقی جو بھی سوال کرتا ہے، ہاں بتاؤ امام صاحب اس مسئلے کے بارے میں، کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس نے پھر سوال کیا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر سوال کیا، لا ادری، مجھے نہیں پتا اس بارے میں۔ صرف 2 سوالوں کا جواب امام مالک دیتے۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کو نہیں پتا، میں کس جگہ جاؤں گا؟ کون ہے تم سے بڑا عالم؟ کس سے جا کے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کروں گا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں، تو میں کہاں سے تمہیں لا کے جواب دوں؟ ہر خطیب و امام چلتا پھرتا مکتبہ نہیں ہوتا کہ جہاں بٹن دباؤ گے حدیث تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے امام کے ذہن میں بھی یہ بات ہے، میں جواب نہ دیا تو مقتدی کہیں گے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یار یہ عالم ہی نہیں ہے۔ مقتدی کے ذہن میں بھی ہے کہ امام سے پوچھیں گے جواب نہ دیا تو بھلے یہ بھی کوئی امام ہے کہ جواب نہ دے فوراً۔ یکسر الجہل یقل العلم، علم کم ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گا۔ یہ جہالت کی بنیاد پر پیغمبر نے فرمایا فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ اور امت کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں۔ یظہر الزنا، بدکاری عام ہو جائے گی۔ یشرب الخمر، شراب عام پی جائے گی۔ تکثر النساء، عورتیں زیادہ ہوں گی، اتنی زیادہ ہوں گی قرب قیامت کہ 50 عورتوں کا والی اور حاکم، رہنمائی کرنے والا اور ان کی کفالت کرنے والا ایک آدمی ہو۔ یہ نہیں کہ 50 ایک مرد کے نکاح میں ہو، 50 عورتوں کی کفالت کرنے والا ایک آدمی ہو۔ اس قدر مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کے دیکھ کہ آج ہم کہاں کھڑے۔ اور اسی طرح ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے جو جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ۔ ایک وقت آئے گا کہ میری امت سابقہ امتوں کے ساتھ ہاتھ بدلے ہاتھ کے، گز بدلے گز کے، بازو بدلے بازو کے، اس طرح ان کی اتباع اور فرما برداری کریں گے۔
اگر انہوں نے گوہ کے سوراخ میں داخل ہو کر کے بدکاری کی ہے تو میری امت بھی ان کی فرما برداری کرے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اس سے مراد یہودی ہیں عیسائی ہیں؟ فرمایا فمن، اگر یہودی اور عیسائی مراد نہیں ہے تو پھر کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ کی اتباع اور فرما برداری کی جائے۔ آج میری اور آپ کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ چند ایک باتیں ہیں، چند ایک میں نے گزشتہ جمعات میں بھی بیان کی، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔